بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت و رہنمائی کی، اس دین کو مکمل کی۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 77 پڑھی۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کیا کرو، واسجدوا، سجدہ کیا کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کچھ احکام ہم کو بتایا۔ سب سے پہلے کہا ہے کہ رکوع اور سجدے کیا کرو۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اور عبادت میں سب سے پہلی چیز بدنی عبادت وہ ہے نماز۔ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کیا کرو۔ ایمان لانے کے بعد بے نمازی نہیں ہونا ہے، بلکہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن مجید میں لگ بھگ 83 مرتبہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم کو نماز قائم کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ہم آئے اور مسجد میں ہم نے جمعے کی نماز ادا کی اور اس کے بعد گھر چلے گئے، یہ ہو گیا نماز پڑھنا۔ لیکن ہم نے جمعے کی نماز کے لیے تیاری کی، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا، اور جو بے نمازی ہیں ان کو اس کی رغبت دلائی، پانچوں وقت کی نمازوں کی ہم نے تلقین کی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے، بچوں کو تیار کیا، ان کو لے کر کے آنا۔ یہ اقامت نماز میں آتا ہے، نماز کو قائم کرنے میں آتا ہے۔ تو ہم کو صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ ہم نمازی ہیں، ہمارے گھر والے بے نمازی نہیں چلے گا۔ جیسے ہم نمازی، ایسے ہی ہمارے گھر کا ہر فرد نمازی ہونا چاہیے۔ آپ اکیلے جنت میں جا کے کیا کریں گے جب آپ کے گھر والے ہی وہاں نہیں ہوں گے؟ جیسے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں محبت اور اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ یہ چاہیے آپ کو کہ آپ جنت میں بھی ان کا ساتھ نبھائیں، تو ان کو نماز کی رغبت دلائیں۔ نماز قائم کرنے کا پہلی چیز جو اس آیت سے ملی، کیا ملی؟ رکوع کیا کرو، سجدے کیا کرو، مطلب کہ نماز پڑھا کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور صرف نماز کو عبادت سمجھنے والے جو صرف نماز ہی پر توجہ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اور عبادت کو کھول دیا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی اور عبادت کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں، اور روزہ ابھی گزرا ہے وہ عبادت ہے، زکوٰۃ وہ عبادت ہے، حج عمرہ وہ عبادت ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں۔ اگر ہم اپنی حلال کمائی سے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں حلال طریقے سے، وہ بھی عبادت ہے۔ ہم کسی بزرگ سے، اپنے سے بڑے سے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے بول رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم اپنے علماء کا اکرام کر رہے ہیں، ان کو آگے بڑھ کر کے سلام کرتے ہیں، مصافحے میں جلدی کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔
ہم اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو اچھا اور برا بتاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ وفعل الخیر، اور دیکھو اچھے کام کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اس کے علاوہ بھی عبادت کیا کرو اللہ رب العالمین کی، اپنے رب کی عبادت کیا کرو۔ وفعل الخیر، اور خیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں ہم کو کامیابی تب ملے گی جب ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ خیر کے جتنے بھی کام ہیں ہم کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے، مسلمان کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی خیر کی چیز میں ان کا نام نہیں لیتا۔ خیر سے کوسوں دور ہیں لوگ، میلوں دور ہیں لوگ، بالخصوص مسلمان ہمارے۔ صرف اپنے لیے سب کچھ کرنا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ میں، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری فیملی، یہ جو ہے یہ کانسیپٹ، یہ تصور ایسا اگر ہمارے ذہن میں ہے تو یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، تو میں بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جتنے بھی خیر کے کام ہیں ہم کو اس میں آگے ہونا چاہیے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خیر کے کام میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں تم ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام میں، سرکشی کے کام میں تم دیکھو ایک دوسرے کا ساتھ مت دینا۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، اتنی شدت گرمی ہے کہ اللہ کی پناہ، باہر آپ نکلیے، انسان چھوڑیے، جانور، چرند پرند سب پریشان ہیں۔ اس گرمی میں خیر کے کام ہم کو کرنے چاہیے۔ کیا خیر کا کام ہے؟ ذرا آپ 2 کلومیٹر کہیں چلیے اور اس کے بعد جب آپ کا گلا سوکھے اور آپ کو کہیں تازہ پانی، ٹھنڈا پانی مل جائے اور آپ جب اس کو پیتے ہیں تو آپ کی جب حلق پر ہوتی ہے تو آپ کے دل سے دعا نکلتی، پانی گلے میں گیا، دعا دل سے نکلی۔ پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسی گرمی میں جب جانور تک تڑپ رہے ہیں، پرندے پانی کو ترس رہے ہیں، ایسے وقت میں مسلمانوں کو آگے بڑھ کر کے دین کے کام کرنے چاہیے اور پانی کو مہیا کرنا چاہیے۔ ہم سب سے پانی کیا ہے؟ ذرا آپ افریقہ، صومالیہ یا ایسے دیش جہاں پر پانی کی قلت ہے، جس کا پانی سوکھ جاتا ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھیے ذرا، اپنے یہاں راجستھان کے لوگوں سے، ریگستان میں جو لوگ رہتے بستے ہیں، ذرا ان سے پوچھیے اب پانی کی کیا اہمیت ہے، ایک بوند کی قیمت ہے۔ آئیے آپ کو حدیث کے حوالے سے چند باتیں پانی کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں۔ پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم کو یہ بھرپور ملا ہے تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین۔ اور شکر کے بارے میں یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کہتا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پانی ایک نعمت ہے، الحمدللہ ہم کو پانی بھرپور ملا ہوا، لیکن بہت سارے ایسے پیاسے ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہے، ہمارے علاقے میں بھی۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ افضل صدقہ کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی، الماء سب سے افضل سبزہ پانی. پانی ایسی چیز ہے مرنے کے بعد بڑا اختلاف رہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہماری قرآن اگر ہم پڑھتے قرآن خوانی کرتے ہیں تو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں ان کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. ہم کیا کریں جو ہمارے ماں باپ جو گزر گئے ہیں، ہمارے دادا ہماری دادی یا ہمارے والدین جو گزر چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کو ہم کس عمل سے کیا کریں کہ ان تک پہنچ جائے، ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے. بہت سارے خرافات لوگ کرتے ہیں. حدیث پڑھنا چاہیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث پڑھنا چاہیے. قرآن اور حدیث سے ہی دین معلوم پڑتا ہے. اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرنے کے بعد 7 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ علم سکھایا ہوا ہو. کوئی علم اس کے پاس ہو مرنے والے کے پاس جو دوسرے کو دکھا گیا ہو. کوئی عالم ہو درس دیتا ہو، اس کے کئی مدرسے میں پڑھاتا ہو، اس کے بہت سارے شاگرد ہوں اور وہ شاگرد علم کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا. اسی لیے معلم کی جو مربی ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، کم تنخواہوں میں زندگی گزار لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد ان کے شاگرد ان کا علم بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتا رہتا ہے. کم تنخواہوں پر علماء کرام راضی ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ نہر کھدوا دیں. کوئی نہر آپ جاری کروا دیں جس سے باغات اور کھیت وغیرہ کی سینچائی ہو اور لوگ پانی پیے، جانور پانی پیے، چرند پرند پانی پیے. اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد ملتا ہے. تیسری چیز آپ کنواں کھدوا دیں. پہلے کے زمانے میں کنواں کھدوایا جاتا تھا. آج کے ٹائم پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ساروجنک نل لگوا دیں. آپ نل لگوا دیں، آپ بورنگ کروا دیں. اس کا ثواب آپ کو، نہر کا تعلق پانی سے ہے، کنویں کا تعلق پانی سے ہے. پانی ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ اس پر کام کرتے ہیں تو انسان، جنات، چرند پرند سب آپ کے لیے دعائیں کریں. چوتھی چیز کھجور کا درخت لگوا دیں. کھجور کوئی پھلدار درخت لگوا دیں. پانچویں چیز مسجد کی تعمیر کروا دیں. ایک بات میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جب مسجد کی تعمیر کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 1 بوری سیمنٹ دے دی، کسی نے اینٹ دے دی، کسی نے سریا دے دی یا چھوٹا سا چھوٹا حصہ دے دیا تو اس نے جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنوایا. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنوایا، مسجد تعمیر کروائی، اس نے جنت میں گھر بنوا دیا. بالکل صحیح ہے، درست. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی سوچ تھوڑی اور بڑھ جائے. پوری مسجد آپ تعمیر کروا دیجیے اپنے والدین کے نام، یہ اپنے نام اپنی زندگی میں ہی کہ میں 10 15 20 لاکھ روپے لگا کر کے ایک مسجد تعمیر کروا دوں. کیا ہوگا؟ پراپرٹی اگر آپ 50 کروڑ کی چھوڑیں گے، 50 لاکھ کی پراپرٹی چھوڑیں گے، اس میں بچے جھگڑا کریں گے، چاچا جھگڑا کریں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنوا دیا ہے تو مرنے کے بعد جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، نماز لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. مسجد تعمیر ایک بوری مت دیجیے، آپ ایک مسجد تعمیر کروائیے. بہت لوگوں کے پاس پراپرٹیاں ہیں اور والدین کے بننے کے بعد بچے جھگڑا کرتے ہیں. آدھا پیسہ وکیل لے کے جاتے ہیں، آدھے پیسے پولیس والے لے کے جاتے ہیں. اتنے پیسے میں تو مسجد بن جائے. یہ ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے. چھٹی چیز قرآن چھپوا کر کے بٹوا دینا. جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا ہے. 7ویں چیز نیک اولاد. میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان کو حلال و حرام کی تمیز بتاتے ہیں، ان کو نیکی کی رغبت دلاتے ہیں، ان کو اسلامی معیار میں ڈھالتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کریں.
اور اولاد کی دعا والدین کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ ایسی نیک اولاد جو والد کے والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں تو ان کی اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ صحیح الترغیب حدیث نمبر 73 ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں کوئی اپنی بات نہیں کرتا۔ پانی اللہ کی نعمت، ایسے موسم گرما میں آپ دیکھیے جن لوگوں کے اندر خیر کا تصور نہیں ہے، جن لوگوں کے اندر نیکی کا تصور نہیں ہے، وہ لوگ پانی کا انتظام کرتے ہیں، شربت کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈے مٹکے اور ٹھنڈے فریزر لگواتے ہیں۔ یہ خیر کے کام ہے، ان میں سب سے پہلے مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نہ دنیا کے لیے نہ آخرت، ہم ان ساری چیزوں میں پیچھے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہم پر رحم نہیں کرتا۔ ایک اور روایت پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کا تعلق جان سے نہیں ہے بلکہ انتظام سے ہے۔ کوئی پیاسا ہے، آپ نے پانی اس کو نہیں پلایا یا پانی کا انتظام نہیں کیا، ذمہ داری ہماری اور آپ کی سب کی ہے۔ آپ دیکھیے مسلم محلوں میں جانوروں کے پانی پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے غیر مسلم اپنے گھر کے باہر ایک گول نان ٹائپ کی تسلے ٹائپ کا سیمنٹ کا بنواتے ہیں تاکہ جانور پانی پی سکے۔ آپ اور ہم اگر قرآن مجید کا اور احادیث کا مطالعہ کریں تو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک شخص کنویں کے پاس آیا، پیاسا تھا بہت زیادہ، اندر اترا، پانی پیا، اس نے پانی پی کر کے جیسے ہی باہر نکلا دیکھا کہ ایک کتا وہ پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ جیسے میں تڑپ رہا تھا پیاس سے ایسے ہی یہ بیچارہ جانور تڑپ رہا ہے۔ وہ پھر اترا کنویں کے اندر اور اپنے موزے میں پانی لیا، چمڑے کے موزے میں، اور اس کو پلایا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کر دی۔ ایک فاحشہ گنہگار عورت، اس نے بھی یہی عمل کیا، اللہ رب العالمین اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری کی دونوں روایتیں ہیں۔ جانور پہ جب پہلی والی حدیث صحابہ کرام کے بیان کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی ہم جانوروں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں تو کیا اس پہ بھی اجر ہے؟ کہا ہاں اجر ہے۔ ایک راوی ہیں، نام ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 17155، کہ جب جب آدمی اپنی عورت کو پانی پلاتا ہے تو اس پہ بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اہلیہ، ہمارے خواتین، ہمارے غلام ہیں، وہ ہم کو پانی لا کر کے دیں۔ یہ طریقہ نبوی نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکرانی نہیں بلکہ رانی بنا کر کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ پانی پلا دیجیے فوراً آپ کو اجر ملے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی میں فوراً گیا اپنی اہلیہ کو لا کر کے پانی دیا اور پھر یہ حدیث بیان کی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو پانی دیتا ہوں تو مجھے اجر ملے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور گھر میں آپ برا سلوک کریں، نہیں، جو آپ کا اخلاق مسجد میں ہونا چاہیے وہ بازار میں ہونا چاہیے، وہی کاروبار میں ہونا چاہیے، وہی شادی بیاہ میں ہونا چاہیے۔ آپ کا اخلاق دین کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ پانی پلانے کے انتظامات کرنا چاہیے، خیر کے کام ہے، یہ خیر کے کام ہے، یہ بھلائی کے کام ہے۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کے کام میں آگے رہتے تھے، ہمیشہ سبقت لے جاتے، صحابہ کرام سبقت لے جاتے تھے۔ ایک جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہے۔ جنگ یرموک میں کیا ہوا، بہت سارے زخمی ہوئے لوگ، بہت سارے زخمی ہوئے لوگ۔ اس میں ایک راوی ہیں جو پانی خود پلا رہے تھے، ان کا نام ہے ابو الجہم بن حذیفہ عربی رضی اللہ عنہ۔
انہوں نے زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے پہلے چمڑے کا وہ ہوتا تھا پانی پلانے والا، پانی لیا اور زخمیوں کی طرف گئے تو ڈھونڈنے لگے کہ کوئی کسی کی سانسیں چل رہی ہیں تو پانی نہیں پلائے. تو ان کے چچا زاد بھی اسی میں تھے. جیسے ہی ان کے پاس پہنچے اور پانی پلانے جا ہی رہے تھے کہ پاس سے صحابی کی آواز آ گئی کہ پانی. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، مجھے پانی پلانا، پہلے کو پلا. جیسے ہی اس کے پاس پہنچے دوسرے صحابی آواز دینے لگے کہ پانی. وہ ان کے پاس جا گئے. جیسے ان کے پاس گئے اس کے پاس بھی ایک صحابی لے کے ہوئے تھے، زخمی تھے. انہوں نے کہا مجھے پانی دو. ادھر پانی دی، ان کی سانس چلی گئی. پیچھے لوٹ کر کے آئے جن کو پہلے پلانا تھا، اس کے بعد سارے لوگوں کی سانسیں چلی. صحابہ کرام اس میں 2 سبق ہیں ہمارے لیے. پہلی چیز جنگ سے نہیں بھاگنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. ایسے حالات میں اپنے دماغ کو خراب نہیں کرنا چاہیے، سنتولن برقرار رکھنا چاہیے. ہمارے بھائی زخمی ہیں، ان کو پانی پلانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. پانی پلانے کے لیے پہنچے، خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہمارے صحابی بتا رہے ہیں. اور اپنے اوپر دوسرے کو سبقت دلانا، میں پیاسا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، میری جان نکلنے والی ہے، لیکن میرا بھائی اگر مانگ رہا ہے پانی تو میں پہلے اس کو دوں گا. اب وہ صحابی ان کی بھی جان نکل رہی ہے، جان نکل رہی ہے. جیسے یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ہاتھ سے پانی چھین لیں گے، ہم ہاتھ سے پلیٹ چھین لیں گے، ہم زمین و جاگیر چھین لیں گے. کیا ہے ہمارے اندر؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ اور سیوا نہیں ہے. ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا، یہی تو مسلمانوں کی پہچان. ہم اپنے کام نہیں آتے ہیں تو غیروں کے کام کیا آئیں گے، سوچنے کا مقام نہیں. پانی پلانا کتنا بڑا صدقہ ہے. صحابہ کرام جان گنوا رہے ہیں اور اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دے رہے ہیں. ایک اور روایت آپ سنیے. ابو داؤد حدیث نمبر 1681، سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے کنواں کھدوایا اس سے کسی بھی انسان نے یا جن نے یا چرند نے یا پرند نے، جس کسی نے کنواں کھدوایا اس سے کسی انسان نے پیا یا جنات نے پیا یا چرند نے یا پرند نے، اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ روایت ہے صحیح ترغیب 963 نمبر. ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ جو گزر چکے ہیں لوگ، فوت شدہ لوگ ہیں، ان کے لیے ہم پانی کا انتظام کریں تو ان کو انشاءاللہ ثواب ملے. بہت ساری چیزوں کے لیے ہم لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپ مسلمان کہ ہمارے مردوں تک ثواب کیسے ہم پہنچائیں، ہمارے والدین تک ہم ثواب کیسے پہنچائیں. اپنے گھر کے باہر، اپنی چھت کے اوپر، یہ جو پرندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، یہ جو جانور ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے ہمارے اندر جان ہے ویسے ان کے اندر جان ہے. ایک اور روایت پڑھ کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا. صحیح مسلم کی لمبی روایت ہے، اس میں اللہ رب العالمین بندوں سے کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں دیا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا، شکایت کرے گا انسان سے، اے انسان میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں دیا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ رب العالمین تو خالق و رازق و مالک، تجھے کہاں پیاس ہے، تجھے کہاں بھوک ہے. کہا کہ فلاں بندہ آیا تھا اور وہ پیاسا تھا اور تو نے اسے پانی نہیں دیا. اگر تو نے اس کو پانی دیا ہوتا تو وہاں مجھ کو پاتا. الخلق و اللہ، پوری مخلوقات جتنی بھی ہیں سب اللہ کا کنبہ و قبیلہ. ہم اگر کسی کو پانی پلا رہے ہیں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوقات، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گلا تر کریں، اس کی پیاس بجھائیں، اللہ رب العالمین اجر دے گا، ثواب ہے. پانی نہ پلانے کا عذاب کیا ہے؟ یہ تو پانی پلانے کا ثواب ہو گیا. جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس میں ہم کو اجر ملتا ہے، لیکن اگر ہم نیکی نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا، نہ نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کو سخت عذاب دے گا. کیسے لوگوں کو دے گا عذاب؟ جو لوگ مسافر کی حیثیت سے کہیں نکلتے ہیں
اور ان کے پاس ضرورت سے ذرا پانی ہوتا ہے لیکن وہ حاجت مندوں کو پانی نہیں دیتے. پہلا شخص ایسا جو کسی ضرورت مند کو پانی نہ دے جبکہ اس کے پاس پانی ایکسٹرا ہے, پانی زیادہ ہے. ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عذاب دے گا, نہ اس کی طرف دیکھے گا, نہ نظر رحمت کرے گا, نہ پاک کرے گا. دوسرا شخص جو عصر کے بعد قسم کھائے, جھوٹی قسم کھائے کہ میرا سودا اتنے کا ہے. کاروبار میں جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا بیچتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نہیں دیکھے گا. جھوٹی قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ کسی کا مال ہڑپ لے, کسی سے زیادہ پیسہ لے لے. قسم خدا کی میرا پردہ نہیں آ رہا ہے, اللہ کی قسم اتنے کا خریدا ہوا ہے. جو اس طریقے سے کیا کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے, اللہ کی قسم اتنے کا نہیں ہے. قسم کھائے جھوٹی جبکہ وہ جھوٹا ہے, خریدا اس نے کسی اور قیمت پہ, بتا کچھ اور رہا ہے, صرف مال کمانے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے. اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرو. جو صحیح بھاؤ ہو اس بھاؤ بیچو. اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنا ہوا اگر تم بے بھاؤ بیچتے ہو یا زیادتی کرتے ہو, مناسب نفع دو, اللہ تعالیٰ برکت دے گا, بہت کچھ ہو جائے گا. تیسرا شخص وہ ہے جو کسی خلیفہ سے بیعت کرے اور دنیائی معاملہ بیعت کرے, لیکن آخرت کا جب معاملہ ہے تو اپنی بیعت سے غداری کرے. بیعت کا زمانہ نہیں رہا, لیکن دو چیزیں ہمارے لیے ہیں. بلکہ ایک اور روایت ہے, صحیح روایت ہے, صحیح بخاری کی دونوں روایت ہے. ایک ہے حدیث نمبر 2385 اور دوسری ہے 7446. ان دونوں روایتوں میں یہی چیزیں ہیں, بس ایک میں بیعت والا لفظ نہیں ہے. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو لوگ خرید و فروخت میں, جو مال بیچنے میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. عصر کے بعد, عصر کے بعد کیا ہوتا ہے, بازاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سمیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے. اسی وقت بازاروں میں, آپ گاؤں کی بازار دیکھیں تو اسی وقت بازار گرم ہوتی ہے, اسی وقت کسٹمر نکلتا ہے, اس وقت جھوٹ بول کر کے وہ سودا بیچتا ہے. ایسا انسان. اور ایک انسان وہ جو پانی ضرورت مندوں کو نہیں دیتا جبکہ اس کے بعد پانی کتنا ہے. کیا ہمارے پاس پانی کم ہے؟ سوال ہے میرا, کیا میرے پاس, ہمارے پاس, ہمارے علاقے میں پانی کم ہے؟ بالکل وافر مقدار میں ہے, کثیر مقدار میں. ہم پانی دینے کتنا ضائع کر دیتے ہیں. ایسے میں ہم کو خیر کے کام کرنے چاہیے. ایسی شدت بھری گرمی میں, ایسی تڑپا دینے والی گرمی میں ہم کو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا. یہ کردار اگر ہم ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی بارشیں کرے گا. اجر و ثواب اور ہمارے حالات اور ہماری کمزوریاں, ہماری بیماریاں تک دور کر دے گا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں, ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا ایک کوڑا ہے, میرے ایک زخم ہے پیر میں جس سے مسلسل خون نکلتا رہتا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا, جاؤ تم کنواں کھدوا دو, وہاں سے جیسے ہی پانی جاری ہوگا تمہارا اللہ نے چاہا تو وہ زخم ٹھیک ہو جائے. چنانچہ ایسا اس نے کیا, اور اللہ کی برکت, جو بھی نیک کام کرتا ہے اللہ اس کا نتیجہ دیتا ہے. ہماری بیماریاں دور کر دیتا ہے اللہ رب العالمین, ہمارے مسائل حل کر دیتا ہے. کیوں؟ ہم نیکی کر رہے ہیں, نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے. ہمارا ایک تصور یہ بن گیا ہے کہ بڑے اچھے نیک آدمی تھے, وہ چلے گئے جلدی, اللہ نیکوں کو جلدی بھا دیتا ہے. نیکوں کو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ جلدی پیارے ہو جاتے ہیں, یہ تصور ہے, جبکہ تصور غلط ہے. وہاں کون سی نیکی آپ کو کرنی ہے؟ جو نیکی کے کام کرتا ہے, جو اچھے کام کرتا ہے, جو خیر کام کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے دنیا میں, اس کو باقی رکھتا ہے کہ یہ بندہ کام کا ہے, اس کی جان کی, اس کی عزت کی, اس کی آبرو کی اللہ رب العالمین حفاظت کرواتا ہے کہ یہ اگر ختم ہو گیا تو اچھے کام کون کرے گا, لوگوں کو پانی کون پلائے گا, اللہ کی مخلوقات کا خیال کون رکھے گا. تو ہم کو اگر اپنی زندگی بھی اچھی گزارنی ہے اور زیادہ گزارنی ہے تو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, خیر کے کام کرنے چاہیے. پانی کا انتظام آپ اپنی چھتوں پر آج ہی سے, ابھی سے پانی رکھنا شروع کر دیجیے.
بہت سارے اللہ کی مخلوقات ہیں جو آسمان میں اڑتی ہیں، ایسی تپش میں اگر 2 بوند پانی چلے گی تو وہ دعا دیں گے آپ کی۔ آخر میں اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے، خیر کے کام میں آگے بڑھنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں خیر کا کام لیتا رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔